أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس میں انسانوں کے حقوق کا ذکر چل رہا ہے. 8واں حکم یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہو. الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ قتل کرنے کی اجازت ہے. حق کے ساتھ قتل کرنے کی اجازت کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دو شادی شدہ لوگ زنا کریں تو عدالتی کارروائی ان کے قتل کی جاری ہوگی. سنگساری کی صورت میں حکم جاری کیا جائے گا. یا اسی طرح وہ شخص جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جاتا ہے. یا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے. یہ تین ہی صورتیں ہیں قتل کی. اس کے علاوہ کسی کو قتل کی اجازت نہیں ہے. قتل کرنا ہماری شریعت میں کتنا بھاری جرم ہے اور اس کا راستہ کیسے روکا گیا. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاءُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنا حساس ہمیں بنایا کہ کسی کی طرف کسی نوکدار چیز سے اشارہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہمارے ہاں بچے کھیلتے ہوئے نوکدار چیز سے اشارہ کر دیتے ہیں، چھری سے، پیچ کس سے، یا کسی بھی چیز سے، یا قینچی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جو آدمی اپنے کسی بھائی کی طرف لوہے کی نوکدار چیز سے اشارہ کرے گا تلعنہ الملائکہ، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. اس لیے بچے کھیل کھیل میں اگر یہ کر رہے ہوں تو تربیت کی ضرورت ہے. اور اللہ جل شانہ کے ہاں قتل کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لو ان اہل السماء و اہل الارض، کہ زمین کے سارے لوگ اور آسمان والے ساری مخلوق لو اشترکوا فی دم واحد، اگر کسی ایک انسان کے ناحق قتل میں جمع ہو جائیں، بالفرض زمین کے تمام انسان اور آسمان کے اوپر ساری مخلوق لو اشترکوا فی دم واحد، ایک انسان کے ناحق قتل پر جمع ہو جائیں فَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو جہنم کے اندر جھونک دیں گے. ایک انسان کا معاملہ اتنا اہم ہے، اس کی حیثیت اتنی اہم ہے، تو کس طرح ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے اور پھر اتنی جرت ہو کہ مسلمان کو مارنا، اور پھر اتنی جرت ہو جائے کہ مسلمان کا خون بہا دینا. من اعان بشطر کلمۃ، جو بندہ کسی کے قتل کے اندر آدھے جملے سے تعاون کر دے، کو آدھا جملہ ہی بول دے. کہیں قتل کا مشورہ ہو رہا تھا، اس مشورے میں اس نے کوئی آدھی بات اس نے بھی کر دی اس کی کسی قتل کے بارے میں اور ناحق قتل کے بارے میں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا اس حال میں ملاقات کرے گا کہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اس کے ماتھے اور پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے
جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اس کا اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اس لیے مسلمان کے قتل تک نہ پہنچنا، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ جیل میں جب ہمارا جانا ہوا تو خاص طور پہ بچوں کی جیل میں جب جانا ہوا تو میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ بچے سنیچنگ کے جرم میں آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کی عمریں 12 سے لے کے 15 سال تک ہیں، یہ قتل کے مقدمہ میں آئے ہوئے ہیں، اور قتل بھی ایسا جو ایک پلانڈ قتل ہے، ایک خاص طریقے سے سوچے سمجھے طریقے سے قتل کیا گیا ہے تاکہ اس کا راز کسی کو نہ پتہ چلے۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، جہاں قتل ہوتا ہے وہاں کوئی راز وہاں اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، جب کوئی تحقیق اور تفتیش کرے کوئی بھی ادارہ تو اللہ جل شانہ اس کے اوپر اس قتل کو کھول دیتے ہیں۔ ومن قتل مظلوما، اور جو شخص مظلوماً قتل کیا گیا ہو، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے ان کے اولیاء کو قصاص کا حق لینے والا بنایا ہے۔ ولی قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور ولی جو ہے وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس کا کوئی ولی نہ ہو وہاں سلطان، نائب سلطان، قاضی، جسٹس بھی ولی بن سکتے ہیں اور اس کا قصاص لے سکتے ہیں۔ بس ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی اس دن ہم پھانسی گھاٹ ہمیں دکھا رہے تھے کہ یہاں پہ 5 سال تک پہلے تو پھانسی لگتی رہی، اب نہیں لگ رہی۔ جب ہم عالمی معیشتوں سے قرض لیتے ہیں تو ان کی شرائط ہوتی ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو پھانسی نہیں دے سکتے، قتل نہیں کر سکتے قصاصاً۔ سبحان اللہ، کیسا قانون ہے جو مجرم کے ساتھ کھڑا ہے، جو جرم کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ نے ایک یورپین ممالک کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے غالباً تراویح کے موقع پر یا کسی اور موقع پر یا فجر کی نماز کے موقع پر ایک صاحب داخل ہوئے جس نے باقاعدہ گن کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا تھا اور اس کو لائیو چلا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ گولیاں چلا رہا تھا۔ تو 50 سے زائد مسلمان شہید ہوتے ہیں اس مسجد میں، تو اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ جی اس کے ساتھ زیادتی ہے، پھانسی دینا ایک زیادتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا قانون ہے جو مجرم کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہاں پر لاہور میں ایک بچہ اغوا ہوا تھا اور اس سے قتل کیا گیا تھا۔ تو لاہور میں اجتماعی پھانسی ایک لاہور کے اندر جب مجرم پکڑا گیا تو اس کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی گئی جہاں سب لوگ اس کو دیکھ سکیں، اور اس کو عام لوگوں کے سامنے پھانسی دی گئی۔ اس کا ایک بڑا اثر تھا مجمع پر، بہت عرصے تک پھر ہمارے لاہور کے اندر ایسا کیس نہ آیا کہ جو آدمی کسی کو اغوا کرے اور پھر قتل بھی کرے۔ فلا یسرف فی القتل، لہذا جس کو قصاص کا حق ہے وہ قتل میں زیادتی نہ کرے۔ جس کا کوئی بندہ مقتول ہو ظلماً اور اس کو قصاص کا حق دیا گیا ہو، عدالتی کارروائی کے نتیجے میں قصاص لیا جائے گا۔ کسی کو خود سے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، شریعت بھی نہیں دیتی کہ ہم خود ماریں گے۔ فلا یسرف فی القتل، وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، عدالتی کارروائی کے بعد فیصلہ ہوگا۔ لیکن جب عدالتیں ون ونڈو کے مطابق فیصلے نہیں دیں گی تو پھر اس کے نتائج اس صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ لوگ قانون کو پھر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے۔ پھر انہ کان منصورا، کہ جو قتل میں پھر زیادتی نہ کرے۔ زیادتی کرنے کا معنی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس خاندان کا کوئی بندہ اور مار دو، جس نے ہمارے بندے کو قتل کیا ان کے خاندان کا خاندان سے کوئی تعلق رکھنے والا بندہ، اسے قتل کر دو، کوئی دوست ان کا ہے اسے قتل کر دو۔ فلا یسرف فی القتل، جو قتل میں زیادتی نہ کرے۔ انہ کان منصورا، یہ وہ ہے جس کی مدد کی گئی ہے، جو اپنے قتل کے معاملے میں کیس لڑ رہا ہے اور حق کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ انہ کان منصورا، اس کی مدد کی گئی ہے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، نوواں حکم یہ ہے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ وہ لوگ جو یتیم کے گارڈین ہوتے ہیں اور سرپرست ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یتیم کے اکاؤنٹ میں جو رقم پڑی ہوئی ہے اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، چیک کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، الا باللتی احسن، مگر وہ طریقہ جو بہتر ہے، یعنی یتیم جس کی جو کفالت میں ہو اور اس کا خرچ اس کے پاس ہو تو یتیم کی ضرورت پہ خرچ کرے اور اس میں سے زیادتی نہ کرے۔
حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم پختگی کی عمر تک پہنچ جائے۔ مفسرین نے پختگی کی عمر 15 سال لکھی ہے، بچے میں 15 سال کے اندر سمجھ بوجھ لیاقت پیدا ہو جائے، اکاؤنٹ اس کے نام اس کے حوالے کرے۔ یا نمبر 2، 18 سال کا جب بچہ جب 18 سال کا وہ یتیم ہو جائے اور اس عمر تک پہنچ جائے تو اس کے بعد اپنے پاس مال رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اکاؤنٹس اور سارا نظام اس بچے کے حوالے کرنا ہوگا۔ اور 10واں حکم یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد پورے کرو، جو تم نے وعدہ کسی سے کیا پورا کرو۔ کیوں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کسی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ ان العہد کان مسئولا، اس عہد سے متعلق، اس وعدے سے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس کی اہمیت یہ ہے، عہد اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ہے، ہمارا شہادت ہم نے دی ہے توحید کی اور رسالت کا اقرار کیا ہے، اس عہد کو پورا کرنا۔ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی لمبی عطا فرمائے، مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ شرفیہ میں، جامعہ شرفیہ کے صدر ہیں، محتمم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے مزے ہی مزے ہیں۔ تو ایک عہد اللہ کا ہمارے ساتھ یہ بھی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ دوسرا ایک بندوں کے ساتھ عہد ہے، کوئی وعدہ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عہد پورا کرنے والا بنایا اور اس کی تربیت فرمائی، اور کیسی تربیت اپنی مجمع کی فرمائی۔ جنگ بدر ہے، وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہوگا یا ذہنوں میں ہوگا کہ جنگ بدر میں افرادی قوت کی ضرورت تھی، 313 لوگ نہتے، مقابلے میں 1000 لوگ آ گئے، اور جنگ کے لیے یہ لوگ تیار نہیں تھے، میدان میں جنگ کے لیے بیٹھنا پڑا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں ابو جہل کا لشکر تھا، اس نے ان کو پکڑ لیا۔ کس مقصد کے لیے جاتے ہو؟ کہنے لگے میں ہجرت کے لیے جاتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، تو ان کے ساتھ جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا تو میرے ساتھ وعدہ کر کہ تو ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بچانے کے لیے وعدہ کیا اور وہاں سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی شرف حاصل ہو جائے کہ میں بدر کی جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ معمولی لوگ نہیں ہیں بدریین، جن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے ہاں بدر میں شریک تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔ تو آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اس وعدے پر میں اپنی جان چھڑوا کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے چونکہ وعدہ کیا ابو جہل کے ساتھ، اس لیے تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ دشمن کے ساتھ وعدہ ہے، کئی اس کی تعویلیں کی جا سکتی ہیں، فرمایا تم شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ تربیت تھی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدہ اور عہد پورا نہ کرے۔ اور وہ روایت تو معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت داری کا معاملہ ہو تو خیانت کر دے۔ لہٰذا آپس کی کیے ہوئے وعدے پورے کیے جائیں۔ آخری بات، بچوں سے بھی ہم وعدہ کرتے ہیں، بچوں سے بھی اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو یہ لے کر دیں گے، یہ چیز لے کر دیں گے، آپ کو آپ کے فلاں یہاں فلاں کلاس میں اچھے نمبر آئے تو ہم آپ کو یہ لے کر دیں گے۔ اگر ہم وعدہ ان سے پورا نہ کر سکیں اور اس کو اہمیت بھی نہ دیں گے، کیا ضرورت ہے، بچہ ہی ہے، اس کو کہہ بھی دیا تو کام تو نکل گیا، تو یہ سیکھ رہا ہے ہم سے، یہ دیکھ رہا ہے کہ کسی کو اس طرح کا دھوکہ دے کر کام نکلوایا جا سکتا ہے، تو جب یہ میدان عمل میں اترے گا تو یہ ایک تربیت یافتہ دھوکے باز ہوگا کہ بات کر کر کام نکلوایا جا سکتا ہے، وعدہ پورا کرنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آداب میں سے یہ ہے کہ اگر بچے سے کیا ہوا وعدہ ہم پورا نہ کر سکیں کسی سبب سے، تو بچے کو واضح بتائیں اور معذرت کریں کہ بیٹا میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کا یہ کام کر سکوں، کسی اور موقع پر میں کروں گا، لیکن معذرت کی جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ میعاد ہو، کوئی چیز مقرر ہو اور انسان اس کو پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو ان سے بھی معذرت کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے ذات عالی کا صحیح یقین عطا فرما. جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان میں سے ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما دے. اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے، نصرت غیبیہ فرما دے، تائید غیبیہ فرما دے. یا اللہ دشمن کی تدابیر کو، ان کی مکائید کو، ان کی سازشوں کو ان کے اوپر الٹ دیں. اے اللہ اہل فلسطین کو غلبہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی دفاعی، اقتصادی، معاشی، سیاسی ہر اعتبار سے استحکام عطا فرما، خوشحالی عطا فرما. جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہمارے ملک کو دے رکھی ہیں، اس میں اضافہ فرما دے، اس میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو توقع رکھتے ہیں، جتنے حاضرین مجلس تشریف فرما ہے، یا اللہ سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بیٹے بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، اور جن بچے بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے نصیب اچھے فرما. اے اللہ ہم سب کی علت، قلت اور ذلت سے حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.